ہم میں سے سب کی کوشش ہوتی ہے، اسپیشلی مسلمانوں کی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں آئیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حاجات پوری کریں، کیونکہ تقریباً ہر شخص کے ساتھ جو ہیں وہ بہت سارے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اب نوعیت مختلف ہوتی ہے، صحت ہے، اولاد ہے، شادی ہے، گھر ہے، بزنس ہے، جاب ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو اپلائی کر سکتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال سے، اولاد سے، تو ہر انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایسے اعمال کرے کہ جو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں۔ تو سب لوگ جانتے ہیں ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا روٹین ہے، ایک ایسا معمول ہے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا اور آپ کی روٹین میں شامل تھا۔ بہت مسلمان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کرنا، لیکن اصل میں وہ بہت انوکھی اور ایک لاڈلی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو جو اللہ کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں وہاں تک۔ اور جب کوئی کہانی شروع ہوتی ہے، جب کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے اس معمول سے، تو بس پھر وہ رد نہیں ہوتا۔ اس کا کن سے جو سفر شروع ہوتا ہے تو فیکون پہ ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اس اللہ تعالیٰ کے محبوب روٹین کو اختیار کرتا ہے تو بس پھر اس کا اینڈ بھی وہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کس نماز کو دی ہے؟ تو یقیناً سب کا جواب ہوگا تہجد۔ اب تہجد کو لے کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، معاملات ہیں کہ ظاہر بہت ماشاءاللہ عالم فقہا تو ان تمام باتوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہم جیسے عام لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، اور اس میں رہتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے تو یہ کام ہوگا، اس طرح کریں گے تو یہ کام ہوگا۔ تو تہجد کے لے کے بھی بہت سارے کانسیپٹس ہیں اور بہت سارے مس کانسیپٹس ہیں اور بہت ساری غلطیاں ہیں کہ جب وہ ہو جاتی ہیں اکثر لوگوں سے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی، مطلب وہ پورا تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ تہجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقام نہیں پاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جس چیز کو چاہیں قبول کر لیں، جس بندے کی جس عبادت کو چاہیں قبول کر لیں، لیکن جو تہجد کے اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر فارمیٹ بتایا ہے، جو اس کے اوقات بتائے ہیں، جو اس کی رکعات بتائی ہیں، جو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اکثر لوگوں کے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ کیا تہجد کی نماز جب ہم سو کر اٹھیں گے تبھی ادا کر سکیں گے؟ کیا تہجد کی نماز میں ہم کتنی رکعتیں پڑھیں؟ کیا تہجد کی نماز میں ہم صرف سورہ اخلاص پڑھیں؟ تہجد کی نماز کیا نفلی ہے؟ کیا تہجد کی نماز سنت کی ہے؟ کیا تہجد کی نماز کی جماعت ہوتی ہے؟ کیا تہجد کی نماز کی اذان ہوتی ہے؟ تو ان تمام چیزوں کو آج ہم کلیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی، انتہائی مستند حوالوں سے، قرآن پاک کے اور احادیث کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث سے ہم ان کو کلیئر کریں گے۔ میں ہوں ناہید خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناہید خلیل ود اسلامک لائف اسٹائل۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک اجمعین۔ السلام علیکم ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز۔ آج ہم لوگ ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ محبوب ترین تہجد نفلی، جس کو کہا جاتا ہے اللہ کی لاڈلی عبادت، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اس لاڈلی عبادت کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں
جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اور اللہ کا لاڈلا تو ہر کوئی بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ڈفرینشیٹ نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نیت اور ان کے اعمال کے اوپر جانچتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا کوئی بھی بن سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا ہے، اور جن اعمال کو کرنے سے منع کیا ہے ان سے رکنا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ بھی تہجد کی نماز ایسی ادا کریں گے کہ بس ایک ہاٹ لائن ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر صدائیں بلند ہوتی ہیں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، کون ہے جس کی میں حاجت پوری کروں، کون ہے جس کی میں دعائیں پوری کروں، تو بس اللہ اور بندے میں فرق نہیں رہتا، سارا دن تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اور جن کو اللہ چن لیتے ہیں اس بلاوے کے لیے تو ان کی تو بس سمجھیں کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ پر مکمل یقین رکھیں کہ جب اس اوقات میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور جو بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی حالت بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حالت زار بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عام نمازوں میں ظہر، عصر، مغرب میں ظاہر ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور رش ہوتا ہے، گھر میں بھی اس وقت جو ہے وہ ایسی کوئی خاموشی یا کونا یا تنہائی نہیں ہوتی، گھر کے معمولات چل رہے ہوتے ہیں، مہمانداری، لوگوں کا آنا، چائے کھانے کا بننا، تو وہ حاصل نہیں ہو پاتی تنہائی، جو ایک رات کے تنہائی میں جب سب کاموں سے فارغ ہو کر انسان اپنے اللہ کے سامنے اپنے دل کی حالت بیان کرتا ہے، جو اس وقت اس کے آنسو ہوتے ہیں، وہ آنسو ایک ایسے مقام پر وہ آنسو نہیں ہوتے، وہ موتی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتے ہیں، اور وہ دعائیں ساری کی ساری قبول ہو جاتی ہیں۔ جو کہانی تہجد سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی ہمیشہ کن سے فیکون تک پہنچتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو بس کچھ چیزیں ہیں، کچھ اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر عام لوگوں کو کنفرم نہیں ہو پاتی، ان کے بارے میں مختلف سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات مجھ سے بھی لوگوں نے کیے ہیں، اور تہجد کے بارے میں ویڈیو بنانے کے لیے کہا کہ آپ ڈیٹیل بتائیں، ایک ایک سوال کا جواب دیں۔ تو تہجد کی تعریف، تہجد اللہ کی محبت، جو اللہ کے عشق و محبت اور معرفت میں انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہی نصیب کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ فارمیٹ ہیں، اس کے کچھ ادائیگی کے طریقہ کار ہے، تو آج ہم اس کو سب کو کلیئر کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 کہ تہجد کے اوقات کیا ہیں؟ تہجد کے اوقات عشاء کی نماز جیسے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو وقت پر، جو اس کا وقت ہے عشاء کی نماز کا، اس کو جیسے وہ ختم ہوتا ہے عشاء کی نماز کا وقت، تو تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کی اذانوں کا اول وقت، تو جب تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ ابھی کوشچن ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز تو آدھے آدھے گھنٹے، پونے پونے گھنٹے نمازیں جاری رہتی ہیں، تو اگر ہمارے گھر کے قریب جو نماز دی جاتی ہے، زیادہ تر پاکستان میں یا ساؤتھ ایشین ریجن میں فجر کی نماز دی جاتی ہے بالکل آخری اوقات میں، اسی لیے جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو ہمارے فجر کے اوقات جو ہیں بالکل بدل جاتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ، پونے گھنٹہ، 1 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ وقت ہوتا ہے تہجد کا، جو رمضان میں سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے تہجد کا، اور وہ وقت
تہجد کا لفظ عربی میں جو زبان میں ہے حجدہ سے نکلا ہے. اس کا مقصد یہ ہے سونا جاگنا. تو جب رمضان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ فجر کی نماز کا جو اذان ہوتی ہے وہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں تو وہ ایک دم پیچھے چلی جاتی ہے، اور جب رمضان شروع ہوتے ہیں تو وہ ایک دم اس کا وقت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر نارمل نماز 5:30 ہوتی ہے تو جیسے ہی روزے شروع ہوں گے تو 4:30 پہ ہونے لگتی ہے. اس کا مقصد ہے 4:30 وہ وقت ہے جو تہجد کی نماز کا آخری وقت ہے، 5:30 نہیں. تو اس غلطی کے اندر ہم رہتے ہیں کہ بھئی نماز کیونکہ فجر کی نماز تک وقت ہے تو ہم آنکھ کھلتی ہے تو فجر کی نماز میں تھوڑا ٹائم باقی ہوتا ہے، ہم وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور اتنی دیر میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری تہجد ادا ہو گئی، لیکن وہ تہجد ادا نہیں ہوتی. بے شک اللہ اس کا ضرور ہمیں جو ہے وہ ثواب دیں گے، لیکن ہم جس نیت سے پڑھتے ہیں تہجد کی نیت سے وہ وقت اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے تہجد کی نماز کی. تو تہجد کا وقت عشاء کی نماز جو ایکچول اس کا وقت ہے اس کے ختم ہونے سے فجر کی نماز کا جو ایکچول اول وقت ہے اس وقت تک عشاء کی نماز تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے. اگر ہم اس کو فجر کی آخری اوقات میں ادا کریں گے تو وہ تہجد نہیں ہوگی. اور یہ غلطی ہوتی ہے جس کو کافی گھریلو خواتین تو بہت زیادہ ان سے یہ ہوتی ہے، ان کو اتنا کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی تو اذان میں 10 منٹ باقی ہیں. ان کی بھی غلطی نہیں ہوتی، ظاہر ہے یہی بتایا جاتا ہے کہ جب تک فجر کی نماز کی اذان ہوتی ہے جب تک تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، وضو کرتی ہیں اور 2 یا 4 یا 6 رکعت پڑھ لیتی ہیں، ان کے نزدیک ان کی تہجد ادا ہو جاتی ہے. لیکن یہ تہجد ادا نہیں ہوتی. تہجد کا وقت ہے اول وقت. آپ اگر آپ کے مسجد میں 5:30 اذان ہوتی ہے تو آپ 4:30 کا الارم لگائیں، آپ 4:30 اٹھیں، نماز اپنا وضو کریں، نماز کی رکعت ادا کریں خوب اچھے طریقے سے. اور اگر آپ نے وطر کو عشاء کے چھوڑا ہے کہ آپ اس کو قیام اللیل کو تہجد کے بعد پڑھیں گے تو اس کے بعد وطر بھی ادا کریں. اس کے بعد بھی آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا ذکر اذکار کا، دعاؤں کا، کیونکہ گھنٹہ ہوگا نا. پھر 5:30 بجے آپ کے محلے کی اذان ہوگی جو کہ بالکل آخری اوقات میں ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں فجر کی اذانیں بہت دیر تک جاری ہوتی ہیں. تو فجر کی نماز تہجد کی نماز کا جو ٹائم ہے عشاء کے بعد ایکچول شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی اول وقت تک جو کہ رمضان میں سحری کا وقت ہوتا ہے ان اوقات تک. اس کے آپ تھوڑا سا سرچ کریں اور گوگل پہ آپ کو آرام سے پتہ چل جائے گا وہ ٹائم. آپ اور ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے روزانہ 1 منٹ. آپ اس ٹائم کی پابندی کریں اور اگر آپ کو فجر سے پہلے نماز ادا کرنی ہے تو آپ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھیں، ٹھیک ہے. یہ فجر تہجد کے ٹائمنگز ہو گئے عشاء سے لے کر اول وقت فجر تک. دوسری بات ہے کتنی رکعت پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 12 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن 2 رکعت نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. لہٰذا جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کا شمار بھی تہجد پڑھنے والے میں ہوگا. اور اب ٹائمنگز بھی ہو گئی اور رکعت بھی ہو گئی. تیسری کوشچن ہے کہ کیا تہجد کچھ دیر سو جائیں اس کے بعد اٹھیں اس کے بعد تہجد ہوتی ہے؟ یعنی تہجد کے لیے ایک نیند ضروری ہے، چاہے وہ آدھے گھنٹے کی ہو، 15 منٹ کی ہو یا 20 منٹ کی ہو، یہ افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جایا کرتے تھے، پھر آپ کبھی آدھی رات کو، کبھی اس سے بھی زیادہ پہلے اور کبھی اس سے تھوڑا پیچھے فجر کے قریب آپ تہجد ادا کیا کرتے تھے. لیکن آپ زیادہ تر آپ نماز پڑھنے سے تہجد کی نماز سے قبل آپ نیند لیا کرتے تھے. لیکن اب بہت سے حالات بھی بدلے اور بہت سے لوگوں کے پرسنل بھی کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ نیند نہیں آ رہی ہے، گھر میں کوئی بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ان کی خاطر جاگنا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی خاطر جاگنا ہوتا ہے، بعض اوقات ٹیسٹ ایگزامس. آج کل تو اتنی جو ہے وہ تعلیم ہے کہ ماسٹرز کے بعد بھی تعلیم جاری رہتی ہے، پی ایچ ڈی، پھر پوسٹ پی ایچ ڈی. تو
لوگ جو ہیں وہ تعلیم ایگزامس اور پیپرز سے ان کی جان فارغ نہیں ہوتی، اور جاب کے اندر بھی ترقی کے لیے ان کو مختلف ایگزام دینے پڑتے ہیں، تو لوگ جاگ کر رات کو تیاری کرتے ہیں۔ تو جو لوگ رات کو کسی بھی وجہ سے جاگ رہے ہیں تو کیا وہ تہجد نہ پڑھے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے جاگ رہا ہے اور اس کو نیند نہیں ہے تو تہجد کا جب بھی وقت ہے تو وہ تہجد وضو کر کے تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے، سونا افضل ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو سویا نہیں تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے نیت کیا کریں؟ تو تہجد کے لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پابندی سے نماز کرتے تھے، ادا کیا کرتے تھے، سوائے کچھ وقت کے، تو آپ نے ہمیشہ تہجد نماز کی تمام انبیاء اکرام نے، بڑے بڑے صالحین ہیں، متقین ہیں، وہ ہمیشہ پابندی سے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو لیکن یہ سنت نہیں ہے، اس کو نفلی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ نفلی عبادت میں سب سے افضل، حتیٰ کہ فرض نماز کے بعد جو نماز سب سے زیادہ افضل ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے اب ہم نے یہ بھی نیت بھی دیکھ لی، اور نیت کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہے، آپ دل میں نیت کریں کہ میں تہجد کی نماز، قیام اللیل میں نفل تہجد بھی آتی ہے، آپ اذکار پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، تو یہ آپ کی نفل بھی، اس کی جو آپ نیت کریں گے تو وہ نفل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، اتنی بار پڑھنی چاہیے۔ بالکل سورہ اخلاص پڑھ کے بھی آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ بقر، پوری کی پوری سورہ بقر پڑھتے تھے، اس کے بعد دوسری سورت بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ لمبی سے لمبی قرات کرتے تھے، قیام اللیل لمبی سے لمبا سجدہ کرتے تھے، طویل ترین سجدے کیا کرتے تھے۔ تو اب ایک عام انسان نہیں کر سکتا یا کسی بھی وجہ سے، تو اگر وہ خالی سورہ اخلاص، قرآن کریم کی صورت ہے اور قرآن پڑھنا ہے تو سورہ اخلاص پڑھیں تو بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک بار کے بجائے آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا زیادہ طویل قرات کریں، تو آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، 5 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، لیکن سورہ اخلاص کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھیں۔ آپ سورہ، اگر آپ کو دوسری صورت یاد ہے، سورہ فلق یاد ہے، سورہ ناس یاد ہے، تو آپ کو جو صورت یاد ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں اور سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ والی بات بھی کلیئر ہو گئی کہ صرف سورہ اخلاص ہی ضروری نہیں ہے، آپ کو جو قرآن جتنا یاد ہے، بلکہ آپ قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکعت، ٹائم، نفل اور نیت اور قرآن کریم کیسا اور کتنا پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہیں، اور اوقات بھی کلیئر۔ اور جو زیادہ تر بیسیکلی غلطی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز سے کچھ پہلے، چونکہ ہمارے یہاں فجر جو ہے بالکل آخر اوقات میں اذانیں ہوتی ہیں اور بہت دیر تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت تہجد پڑھیں جب تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہو۔ اس کے لیے آپ یہ سوچیں کہ جب رمضان میں جس طرح فجر کا وقت پہلے ہو جاتا ہے اور انتہائی سحر پہلے ہوتی ہے، تو اس طرح جو وقت، وہ وقت ہے، وہی وقت تہجد کا ہے۔ اب سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو ہم تھوڑا قرآن کریم اور احادیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گی کہ بہت ہی اس کو تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کو سمجھاؤں۔ اور تہجد کی نماز کی اذان نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز تو دل سے ہوتی ہے، یہ دل سے ادا ہوتی ہے اور دل سے ہی اس کی اذان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبوب بندوں کو ادا ہوتی ہے کہ جب وہ رات کے جس بھی پہر، اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کی آنکھ عشاء کی نماز کے بعد اب فجر پہ ہی کھلے گی، اس سے پہلے آپ کی آنکھ نہیں کھل سکتی، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد جب تک جاگ رہے ہیں 10 بجے 11 بجے تک، کیونکہ عموماً عشاء کی نماز 8 ساڑھے 8 پونے 9 تک ہو جاتی ہے، لیٹ سے لیٹ، تو آپ یا تو اس کے بعد ہی ادا کر لیں، تو
تو آپ کو تہجد کا پورا ثواب ملے گا. یا اگر آپ 10 11 12 بجے تک جاگ رہے ہیں تو آپ اس وقت جب آپ بالکل صحیح طور پر آپ عبادت کرنے کے آپ میں ہمت اور طاقت ہے تو آپ 10 11 بجے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں اور تہجد پڑھ کے سو سکتے ہیں اور پھر فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھ سکتے ہیں. اور تہجد کے بعد اگر آپ وطر کا آپ کنڈیشن جب یہ رکھیں گے جب آپ کو کنفرم ہو کہ آپ اٹھ کر تہجد ادا کریں گے، کیونکہ پھر خدا نہ خواستہ اگر آپ کی تہجد جو ہے وہ ادا ہونے سے رہ گئی تو پھر آپ کا وطر بھی جو ہے جو مستحب ہے وہ بھی قیام اللیل کے لیے بہت ضروری ہے، عشاء کی نماز کو کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ بھی آپ ادا کرنے سے رہ جائیں گے. تو اس لیے عشاء کی نماز آپ کمپلیٹ پڑھیں وطر کے ساتھ، اور پھر تہجد کے لیے آپ جو آپ کا وقت ہے آپ کے پاس، اگر آپ بغیر جاگے بغیر مطلب سونے سے قبل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی، اب فجر پہ کھلے گی، تو آپ 9 10 11 12 بجے کسی وقت بھی پڑھ لیں. یا آپ کسی وجہ سے آپ سوئے نہیں، آپ جاگنے کی ہی کنڈیشن میں کنٹینیوس، تو آپ جب چاہیں جو ہے جو سب سے زیادہ بہتر وقت ہے آدھی رات کا وقت، آدھی رات کے بھی بعد کا وقت، 3:30 بجے کے بعد کا وقت، تو آپ اس وقت آپ تہجد ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. تو ہماری ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں کہ نماز یہ نفلی نماز ہے اور یہ جو ہے بغیر اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ سو کر ہی اٹھیں، اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ وجہ ہے تو آپ اس کے بغیر بھی، یہ فتاوی شامی میں تمام فتوے جو ہیں یہ شامل ہیں. اور فجر کا وقت صبح صادق یعنی مشرق کی جانب سے ایک سفیدی شمالاً جنوباً طلوع ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ وقت جو ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لیں. بس آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے اس سے 1 گھنٹے پہلے کا آپ ٹائم فکس کر لیں اور آرام سے تہجد کی نماز بھی پڑھیں اور وطر بھی پڑھیں، اذکار بھی پڑھیں، عبادات بھی کریں، تہجد بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت بھی کریں. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے فضائل جو ہیں. تو مسلم میں یہ ہے حدیث کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے اور یہ محبوب ترین جو ہے وہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی کی عبادت دی ہے اور اخلاص ہے، کیونکہ تہجد پڑھنا جو ہے وہ تقوی کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ ذاریات میں، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے. اس لیے رب کریم نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور خطائیں ڈھل جاتی ہیں. اس لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور رات کے وقت کی نماز یعنی تہجد کی نماز خطاؤں کو بجھا دیتی ہے اور خطاؤں کو معاف فرما دیتی ہے، اللہ کی رحمت کا سبب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو رات کو اٹھا اور نماز بھی پڑھی. ابو داؤد کی ہے یہ. اللہ کا شکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے. تہجد ان عبادات میں سے ہے جو اللہ کی بھرپور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، آپ لمبا سے لمبا قیام کیا کرتے تھے اور بہت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور بہت طویل سجدے کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یہ جو ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بھی وسیلہ ہے. ترجمہ، اور بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب رات کی تاریکی میں ہوتا ہے، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس گھڑی میں اللہ کا ذکر کرنے کی طاقت ہے تو ضرور اللہ کا
ذکر کریں۔ فتنوں سے حفاظت ہے، رات کی نماز اللہ کے حکم سے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیا خزانے نازل کیے اور کتنی ہی فتنے بھی نازل ہوئے، لیکن ان حجرے والوں کو کون اٹھائے گا، یعنی ازواج مطہرات کو۔ تو یہ اس میں بھی ہے کہ جو ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو نماز تہجد کے لیے اٹھائیں، بے شک شوہر بیوی کو اٹھائے، بے شک بیوی شوہر کو اٹھائے، یا ان کے لیے پانی کے چھینٹے مار کے اٹھائیں، تو یہ بہت ہی اللہ کو محبوب ہے یہ عمل، اور دلوں کی راحت کا باعث ہے اور آرام کا اور دل کا سرور ہے۔ امام بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہجد دلوں کی خوشی کا راز ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت میں جانے کا ایک سبب تہجد بھی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو ہم بھی یہ دیکھنے گئے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کیسے ہیں۔ جب ہم گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرہ انور کو دیکھا تو وہ اتنا چمک رہا تھا، تو ہم کو یقین ہو گیا کہ یہی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو سب سے پہلی جو لوگوں نے بات سنی، جو آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو نماز پڑھو، اگرچہ لوگ سو رہے ہوں تو آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ یعنی جنت میں اعلیٰ مقام کی گارنٹی ہے تہجد جو ہے، جس نے تہجد پڑھی وہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ تہجد کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 79، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں اور آپ کا رب آپ کو عنقریب مقام محمود میں کھڑا کر دے گا۔ تہجد ہر رات کی عبادت ہے، تو اس بنیاد پر نبی علیہ السلام تہجد کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، چاہے وہ سفر میں ہوں، چاہے وہ اپنے گھر میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ لیکن اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے لیے سورہ مزمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے 4 تک ہیں۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ، مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لو یا اس پر بڑھا دو۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ جب بھی رات کو انہیں دیکھتی تو وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جب انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نمازوں کو ذرا کم کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا اور آخرت سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فضیلت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل تھی کہ وہ تہجد اور تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ سے کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اگر ہم لوگ اتنا زیادہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم اتنا زیادہ طویل سجدے نہیں کر سکتے، تو بے شک ہم 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں، ہم 4 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں، ہم رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد بغیر سو کر اٹھے ہوئے بھی تہجد پڑھ لیں، ہماری تہجد ہو جائے گی۔ بے شک ہم سورہ اخلاص پڑھ لیں، ہم سورہ کوثر پڑھ لیں، تب بھی ہماری تہجد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تہجد کی ہم اگر پابندی کرنا چاہیں
تو ہم تہجد کی پابندی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم عشاء کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز ختم ہوتے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم 2 یا 4 رکعت تہجد کی نفل کی نیت کر کے دل میں نیت کر لیں اور تہجد پڑھ لیں تو ہماری ماشاءاللہ اس کا شمار ہماری تہجد میں ہوگا۔ تہجد سب کے لیے مسنون ہے، لیکن یہ نفل نماز بھی ہے، خواتین اور مرد دونوں کو یہ ضرور قیام اللیل کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے۔ امام طبری بھی فرماتے ہیں کہ تہجد گزار کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کرے کہ جو خود بھی رات کو نماز تہجد ادا کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفیق کے مطابق تہجد پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب رات کا آخری وقت ہوتا تو اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کے لیے اٹھا دیتے اور ان سے کہتے کہ نماز اور سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھتے کہ جو نیک ہونے کی دلیل ہے۔ اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام تر پیغمبر، انبیاء اکرام، تمام تر صحابہ اکرام، خلفائے راشدین سب تہجد پڑھتے تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل انہوں نے بہت ہی کم عمری میں قیام اللیل شروع کر دیا تھا، اور اسی لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور رات کو تہجد کا اہتمام کریں۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بہت درست کر دینے والا ہے، بہت زیادہ اجر کا سبب ہے، اور بہت زیادہ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، دعاؤں کی لیے بہت فضیلت کی گھڑی ہے۔ رات کے وقت ایک گھڑی ایسی ہے جسے کوئی بھی مسلمان اللہ سے بھلائی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتے ہیں، اور رات کے آخری تیسرے پہر اللہ تعالیٰ کا نزول مبارک ہوتا ہے، ہمارا رب آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اس کیفیت میں جسے کوئی نہیں جانتا، جو ان کی شان کے لائق ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے جو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ہی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے پاکیزگی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ گناہ سے رکنے کی طاقت ہے، نہ ہی نیکی سے رکنے کی توفیق، اور پھر انسان جب یہ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رات میں عبادت کا لطف بھی بہت آتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، اور ایک رات کے وقت ایک اندھیرا ہوتا ہے اور ایک پاکیزگی کا سما ہوتا ہے، اور چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں تو فضا میں بھی ایک انتہائی سرور کیف کا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رات کی عبادت کا اختتام استغفار پہ کیا جائے، کیونکہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے آل عمران کی آیت نمبر 17 ہے، اور تہجد کا وقت اور تہجد کی حدیثیں اتنی ہیں کہ جتنی بھی ہم ان کی تعریف اور توصیف میں قرآنی آیات اور احادیث بیان کریں وہ کم ہیں۔ ہر طریقے سے اذکار سے بھی ثابت ہوتا ہے، قیام اللیل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رات کی پچھلے پہر کی عبادت، رات کی درمیانی شب کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ